نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 261 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرش پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا ہے۔ یہ روایت کس درجے کی ہے اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس مضمون کی ایک روایت المستدرک للحاکم میں نقل کی گئی ہے، لیکن اکثر محدثین کے نزدیک یہ روایت نہایت درجہ ضعیف ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو اسے من گھڑت قرار دیا ہے۔ اس لیے اس تفصیل کے بغیر اسے مطلقاً بیان نہ کیا جائے، اگر کوئی بیان کرے تو اس کے ضعف کو واضح کر دے۔ سوال کرتے ہیں کہ میدان حشر کہاں واقع ہوگا؟ ایک شخص نے یہ بات کہی کہ حوض کوثر افریقہ اور عرب کو جوڑنے والے بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں ہوگا، جبکہ سرزمین عرب پر حساب و کتاب ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ میدان حشر شام کے علاقے میں واقع ہوگا، اور شام سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو آج کل جسے شام کہا جاتا ہے، بلکہ یہ شام کا ایک حصہ ہے، ورنہ تو شام پورے فلسطین اور اردن، اسی طرح ٹرکی کے بعض حصے پر بھی شام کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو یہ پورا علاقہ میدان حشر کا حصہ بنے گا۔ لیکن اس میں یہ تعیین کہ حوض کوثر جو ہے وہ ریڈ سی میں ہوگا یا یہ کہ سرزمین عرب پر حساب کتاب ہوگا، الگ سے اس کو متعین کرنا بلا دلیل ہے، اور ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے جس میں یہ وضاحت کی گئی ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قارون کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چابیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھیں، یا بڑی جماعت اسے اٹھانے پر قدرت نہ رکھتی تھی؟ کیا بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں اتنی بات تو کہی گئی ہے کہ اس کو جماعت کے لوگوں کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور لوگ بھی اس کے خزانے کو اٹھا نہیں پاتے تھے، اور اتنی بڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نواز رکھا تھا۔ لیکن اس میں جو یہ بات ہے کہ 70 خچروں پر چابیاں لادی جاتی تھیں، یہ بات ہماری نظر سے کسی معتبر دلیل میں نہیں گزری۔ پوچھتے ہیں کیا مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی؟ جی ہاں، بیت اللہ شریف کے 40 سال کے بعد سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر فرشتوں نے کی، اور بعد میں الگ الگ مراحل میں اس کی تعمیرات ہوتی رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی، اور بعد میں بھی سلسلہ جاری رہا۔ پوچھتے ہیں کیا من اور سلوہ کا ذکر احادیث اور آثار میں موجود ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ جواباً عرض ہے کہ حضرات مفسرین نے من اور سلوہ کی تشریح فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من سے مراد ترنجبین جیسی کوئی چیز ہے
جیسے شبنمی گوند ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز تھی جو رات میں نازل ہوتی تھی اور صبح کو اسے سمیٹا جا سکتا تھا۔ اور سلویٰ سے مراد بٹیر کی طرح کی کوئی چڑیا تھی جسے ذبح کر کے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سوال کرتے ہیں کہ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، اور بعد میں جب 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص آپ کی خدمت میں بھیجی تو بینائی واپس آ گئی۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر دونوں باتیں اجمال کے ساتھ مذکور ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی بینائی جاتی رہی، اور دوسرے یہ کہ جب آپ کا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی۔ بس اتنی تفصیل جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اسی پر ایمان رکھنا چاہیے، اور مزید اس میں کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو عید مبارک کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ تو جواب میں عید مبارک ہی کہہ دیا جائے، اور کیا کہا جائے گا؟ وہ دعا دے رہا ہے تو آپ بھی دعا دے دیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک پانی مٹکے کے اندر ہے جس میں نہ بدبو ہے نہ بہت زیادہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، بلکہ تھوڑا سا نیلا پن معلوم ہوتا ہے، تو اس پانی سے اگر غسل کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ اگر پانی سے غسل کے بعد انسان کو شک آ جائے کہ میرا غسل نہیں ہوا تو اس کا حل کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر پانی پاک ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ملی ہوئی ہے، تو ہلکا سا رنگ بدلنے سے اس کی پاکی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے بلا شبہ غسل کیا جا سکتا ہے اور غسل صحیح ہو جائے گا۔ ناپاکی جب ہوتی ہے جبکہ ناپاک چیز کی وجہ سے اس کی رنگت بدل جائے، اگر وہ پاک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو شک ہوتا ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو شک کا علاج یہ ہے کہ آدمی شک نہ کرے، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یوں کہ یہ شک اگر مسلسل کرتا رہا جائے تو پھر آدمی شک کی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے بغیر وضو کے فرض اور سنتیں اور نفل نمازیں سب پڑھ لیے، جب نماز کا وقت گزر گیا تو اسے یاد آیا کہ میں نے یہ سب نمازیں بے وضو پڑھی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ ان نمازوں میں سے کیا سب نمازوں کی قضا کرے گا یا اس میں کچھ تعیین اور تخصیص ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے وضو جو نمازیں پڑھی گئیں کوئی بھی ادا نہیں ہوئیں، لیکن قضا کی ضرورت صرف فرض اور واجب نماز میں ہے۔ جو سنن و نوافل پڑھی گئی ہیں وہ کل عدم ہو گئی ہیں، واجب بھی نہیں ہوئیں وہ، اس لیے ان کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جہاز سے سفر کر رہا ہے اور اس کا جہاز 1 گھنٹہ پہلے ایسے ملک میں تھا جہاں پر دن تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں پر رات کا وقت ہو، تو نماز کی ادائیگی کی کیا ترتیب رہے گی؟ مثلا یہاں سے فجر کے وقت نکلا اور 1 گھنٹے کے بعد وہاں دیکھ رہا ہے کہ عشاء کا وقت ہے، تو بیچ کی نمازیں کیسے ادا کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال غیر واقعی ہے، کیونکہ اگر آدمی جہاز سے مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے تو جس طرح اس نے سفر شروع کیا ہے تو رات آنے میں اسی اعتبار سے تاخیر بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 گھنٹے کے بعد رات آ جائے، بلکہ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا وہ دن بھی آگے بڑھتا رہے گا،
اور بہت ممکن ہے کہ جس وقت بیٹھا ہے اس سے اسی نماز کے وقت میں یا اس سے اگلی نماز کے وقت میں وہ منزل تک پہنچ جائے۔ جیسے کہ یہاں سے آدمی سعودی عرب جاتا ہے دلی سے، تو یہاں سے جاتے وقت عموماً نمازیں قضا نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں سے اور سعودی عرب میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہاں سے امریکہ جاتے ہیں دلی سے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال کرنا کہ فجر پڑھ کے بیٹھا اور 1 گھنٹے کے بعد عشاء ہو جائے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، اگر مغرب کی جانب سے مشرق کی طرف سفر ہو رہا ہو تو پھر ایسا ممکن ہے کہ رات میں سفر شروع ہو اور جلدی سے دن آ جائے، مگر ایسی صورت میں بھی سب نمازوں کے اوقات گزریں گے، اگرچہ ان کا وقفہ مختصر رہے گا۔ لہذا جو اس طرح سفر کر رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ بالکل ہوشیار رہے، باوضو رہے، اور جیسے ہی وقت آ جائے نماز کا فوراً نماز پڑھ لے اور جان بوجھ کر بلا عذر قضا نہ کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ سری نماز میں ایک امام صاحب نے جہری قرأت کر لی، مقتدیوں میں سے بعض نے اردو میں لقمہ دیا اور بعض نے صرف سبحان اللہ کہا، تو ایسی صورت میں کس کے لقمے کا اعتبار کیا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ جس مقتدی نے اردو میں لقمہ دے دیا، مثلاً یہ کہہ دیا کہ امام صاحب جہر نہ کریں، تو اس مقتدی کی نماز تو بلا شبہ فاسد ہو گئی۔ ہاں، جس مقتدی نے صرف سبحان اللہ کہا ہے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور امام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس نے سری نماز میں سبحان اللہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر جاہراً قرأت کر لی ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو نہ کرے گا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سفر شرعی کا ارادہ کیا اور چل پڑا، لیکن 30-40 کلومیٹر جا کر درمیان ہی سے واپس ہو گیا۔ اس درمیان اس نے ظہر کی نماز ادا کی اور وہ قصر پڑھی، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کی ظہر کی نماز ہو گئی یا 4 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے جاتے وقت ظہر پڑھی ہے تو قصر تھی، تو قصر ادا ہو گئی، اور اگر اس نے 40 کلومیٹر پہنچنے کے بعد واپس ہوتے ہوئے ظہر کی نماز قصر پڑھی ہے تو نماز اس کی صحیح نہیں ہوئی، اسے 4 رکعت دہرانی پڑے گی، کیونکہ جاتے ہوئے وہ مسافر ہے، واپسی میں مسافر نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ حج بدل کے مسائل اور ان کے ارکان کیسے ادا کرنے ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ حج بدل میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ احرام باندھتے وقت جس نے آپ کو حج بدل کے لیے بھیجا ہے اس کی طرف سے نیت کرنی پڑتی ہے، اور بقیہ سب ارکان ایسے ہی ادا ہوتے ہیں جیسے عام حاجی ادا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر حج بدل میں تمتع کیا جا رہا ہے تو اس میں جو دم شکر ہوگا، قربانی ہوگی، وہ عامر کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ جو جا رہا ہے مامور اس کی طرف سے ہوگی۔ سوال ہے کیا عورت احرام کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عموماً لپسٹک میں خوشبو ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں اسے لگانا درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ تلنگانہ کے حجاج کرام پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، وہاں 10 دن قیام کے بعد مکہ معظمہ روانگی ہوگی، تو کیا یہاں سے قافلہ چلتے وقت انہیں تلبیہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تلبیہ ایک خاص ذکر ہے جو احرام کی حالت ہی میں پڑھا جاتا ہے، لہذا جو حجاج کرام بلا احرام یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں ان کو جاتے وقت تلبیہ پڑھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جب احرام باندھ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ سفر کریں گے تب انہیں تلبیہ پڑھنے کا حکم ہوگا۔ ہاں، اگر حج تربیتی کیمپ میں تلبیہ پڑھایا جائے اس مقصد سے تاکہ لوگوں کو تلبیہ یاد ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یاد کروانے کے لیے پڑھا سکتے ہیں، بطور ذکر خاص کے نہیں پڑھائیں گے۔ سوال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو آخری حج فرمایا تھا وہ کون سا تھا؟
حج قران یا تمتع یا افراد؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، اور احناف کے نزدیک پیغمبر علیہ السلام نے جو حج فرمایا وہ حج قران تھا، یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کو جمع فرمایا تھا، اور یہی حج احناف کے نزدیک سب سے افضل ہے، جبکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آپ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے انہوں نے آپ ہی کے حکم سے حج تمتع فرمایا، اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے کہ اگر میں مدینے سے قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا تو میں بھی تمتع ہی کرتا۔ اور موجودہ دور میں مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ لوگ حج تمتع کریں کیونکہ اس میں سہولت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں حاجی پر عید الاضحیٰ کی نماز کیوں واجب نہیں ہے، اور منی میں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دن حجاج کرام کی مصروفیت کا دن ہے، اس میں کئی ارکان و مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے رخصت دی گئی ہے کہ حجاج عید کی نماز نہیں پڑھیں گے حج کے ارکان کی مشغولی کی وجہ سے۔ سوال کرتے ہیں اگر کسی بچے کے پاس عیدی کی رقم جمع ہو جائے اور وہ اس سے عمرہ کرے تو عمرہ صحیح ہو جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، عمرہ صحیح ہو جائے گا، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ پوچھتے ہیں روضہ اقدس علی صاحب الصلاۃ والسلام پر سلام کہاں سے پیش کر سکتے ہیں؟ ایک صاحب نے بتلایا کہ جہاں مسجد نبوی کی حد لکھا ہوا ہے اس کے اندر سے، اور بعض نے کہا کہ جہاں چھتریاں بنی ہوئی ہیں جہاں سے گنبد خضرا نظر آتا ہے وہاں سے بھی پیش کر سکتے ہیں، اور قبلے کی دیوار کے بیرونی حصے سے سلام پیش کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سب سے اولیٰ اور افضل تو یہی ہے کہ معاجہ شریف میں جا کر سلام بادب پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو قریب سے قریب جگہ ہو وہاں پر جا کر سلام عرض کیا جائے پورے ادب کے ساتھ، اور جو دور ہیں لوگ ان کو چاہیے کہ بجائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے وہ درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ویڈیو کال میں روضہ اقدس اور جنت البقیع کی زیارت کر کے آن لائن درود سلام پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ عمل بلا شبہ بہت بڑی بے ادبی پر مشتمل ہے جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے بالکل لائق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ حضور کو اس طرح نہ پکارو جس طرح عام طور پر ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، اس لیے یہاں رہتے ہوئے درود شریف پڑھا جائے، اور صلاۃ السلام کے جو مخاطب والے الفاظ ہیں چاہے آن لائن ہوں چاہے ویسے ہوں ان سے بچا جائے، جو وہاں پر حاضر ہے بس اسی کو صلاۃ السلام عرض کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں انگوٹھی کس ہاتھ کی کس انگلی میں پہن سکتے ہیں؟ مرد کے لیے 2 انگلیوں میں پہننا منع ہے، ایک تو شہادت کی انگلی اور ایک درمیان کی انگلی، اور جو چھنگلی ہے یعنی سب سے چھوٹی انگلی ہے اس میں پہننے کو فقہا نے لکھا ہے، اور اس میں دائیں بائیں کی کوئی قید نہیں ہے، دونوں میں سے جس طرف چاہے پہن سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں میں اپنے بڑے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ نہیں، ان کی 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے، ان کی بیوی کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے، لیکن وہ بھائی صاحب مقروض بھی ہیں، 70-80 ہزار روپے کا ان پر قرض ہے، تو میں بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں، بلکہ ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ، ایک زکوٰۃ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر ایئر لاؤنج ہوتے ہیں جہاں پر بہت سے بینک مثلاً SBI، ایکسس، ICICI اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کسٹمر کو بہت اچھا کھانا ناشتہ وغیرہ فری میں پیش کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟
جواباً عرض ہے کہ اگر یہ سہولت بینک کی طرف سے مل رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ جمع کرنے کا نفع ہے، اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں 8 افراد نے پیسے جمع کر کے قربانی کے لیے جانور خریدا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم 7 ہیں۔ جب قربانی کے بعد گوشت تقسیم کا مرحلہ آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو 8 افراد ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوئی، اور یہ جو جانور ذبح کیا گیا ہے یہ 8 لوگ اس میں شریک ہیں، اپنا اپنا گوشت لے سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان پر جو قربانی واجب تھی وہ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ